بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جب 4 شادیوں کی اجازت ہے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں جب حضرت امام علی کی دوسری شادی ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شادی کو کیوں روک دیا؟ کیا واقعی حضرت علی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے؟ ان کے لیے کوئی چال چلی گئی تھی؟ ابو جہل کی بیٹی کے خاندان والے اہل بیت میں آ جانے سے اگر کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی سفیان کے حرم رسالت میں داخل ہونے سے وہیں خطرہ نہ تھا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جویریہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے سے روکا اور خود حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے شادی کی۔ دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھیں ورنہ آپ اس بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ آج کا واقعہ حضرت امام زین العابدین حضرت علی امام حسین اور ابو ملائکہ کی روایت سے پیش کیا جا رہا ہے، جسے انہوں نے مسعود بن مخرمہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن زبیر نے بھی اس اہم واقعے کو روایت کیا ہے، جبکہ امام بخاری نے حکام مسائل جلد اول صفحہ نمبر 314 حدیث 5223 میں، امام مسلم نے کتاب وسائل صحابہ الحدیث 2449، ابو داؤد نے کتاب نکاح میں، ابن ماجہ نے بھی کتاب النکاح میں، ترمذی کتاب المکابہ میں، حاکم میں کتاب مفاتح صحابہ میں بہت سی سندوں اس واقعے کو روایت کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے فوراً بعد ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا، جس میں اس کی ایک خوبصورت کنواری بیٹی بھی تھی۔ کچھ صحابہ نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے شادی کر لیں۔ کچھ صحابہ نے نکاح کا پیغام جویریہ کے گھر بھیج دیا۔ ابو جہل چونکہ غزوہ بدر ہی میں جہنم واصل ہو چکا تھا، اب اس کی 14 سالہ بیٹی کی کفالت ابو جہل کے 2 بھائیوں حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام کے سپرد تھی۔ چونکہ سارا خاندان ہی فتح مکہ پر مسلمان ہو چکا تھا، یہ دونوں کا نکاح پیغام ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی حضرت علی کے دوسرے نکاح کی باتیں صحابیہ سے سن چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس کا ذکر کر چکی تھی۔ جب وہ دونوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کرنے کی اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہشام بن مغیرہ جو ابو جہل کا باپ تھا، اس کی اولاد حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام نے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، ہرگز میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ البتہ اگر علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے پر کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شادیاں کی تھی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسری شادی سے کیوں روکا؟ کیونکہ اپنی بیٹی کے حق میں سوکن کو پسند نہ فرمایا۔ اب دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کیا پیچیدگی واقع ہوتی ہے۔ شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بھی سوکن لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کے لیے حلال تھا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ نہیں
فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی شخص میں دو مختلف وصیتیں جمع تھی۔ ایک ہے حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے اور فطرتاً یہ مکمل نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور رسول کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت بن جائے تو اس کے دین و ایمان کی بھی خیر نہ تھی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ اگرچہ شرعاً یہ حلال تھا مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی اور اس سے خاندان یعنی بنی ہشام والوں سے بھی ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن رہ چکے تھے، اور اب فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن یہ تحقیق ہونا ابھی باقی تھی کہ یہ اسلام قبول کرنا پورے اخلاق سے تھا کہ اس شکست کا نتیجہ یہ تھا کہ ان حالات میں ابو جہل کی بیٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی گھر سوکن بن کے آ جانا بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اب لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ابو جہل کے خاندان سے کہیں زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تو ابو سفیان کا گھرانہ تھا، تو پھر اگر ابو جہل کی بیٹی خاندان والے رسالت میں شامل نہیں ہو سکتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر کے انہیں کیوں ازواج مطہرات میں شامل کیا؟ یاد رہے کہ ابو جہل کی بیٹی اس کا سارا خاندان مکہ فتح ہونے پر مسلمان ہوا، جس کا امتحان بھی ابھی باقی تھا، جبکہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا، وہ بہت بڑے امتحان سے گزر چکی تھی۔ ابو سفیان کی بیٹی ہندو مت اتباع مشہور ہند جگر خواہ کی لگتے جگر، جس کی پھوپھی وہ عورت تھی کہ جسے قرآن پاک میں حمالۃ خطب کا خطاب دیا گیا ہے، جس کا نانا عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس خاندان سے، اس کا ماحول سے نکل کر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے ایمان لاتی ہیں، اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہیں۔ خاندان والے آپ پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے، جس کی وجہ سے اب حبشہ ہجرت کر جاتی ہیں۔ حبشہ جا کر ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے، وہاں جا کر شوہر عیسائیت قبول کر لیتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا دین کی خاطر شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ ایک انجان ملک میں آپ تنہا اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ عزم و استقلال کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتخاب آپ پر پڑتی ہے، آپ حبشہ ہی میں ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ حبشہ واپس آ کر حرم نبی میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے تھوڑی سی مدت بعد قریش صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات چیت کے لیے مدینے
آتا ہے اور اس امید پر بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعے صلح کی شرائط طے کرنے میں سہولت ہو جائے گی۔ برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے، مگر جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر فرش سے اٹھا دیتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ ناظرین، ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موازنہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے کرے تو ہمارے خیال میں اس سے بحث کرنا فضول ہوگا۔ البتہ جویریہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آنا فتنوں سے خالی نہ تھا، کیونکہ یہ ابو جہل کے خاندان کی سازش بھی ہو سکتی ہے، جن کو اسلام لائے ابھی چند مہینے بھی نہ ہوئے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جویریہ کا نکاح حضرت امام علی سے نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے اور روز قیامت ہمارا حساب اہل بیت کے ساتھ ہو۔ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما کر اپنا رحم فضل ہم پر فرما دے کہ اس کی ہماری دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔